ہماری پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے ایک اور بھی چیز اسلامی جو ہے وہ ہے سلام کرنا، ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دینا۔ وَإِذَا حُيِّجْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں سلامتی کی دعا دی جائے تو تم بھی اس سے اچھی سلامتی کی دعا دو، یا جواب میں وہی کہہ دو۔ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَاهُمْ بِالسَّلَامِ، رواہ ابو داؤد۔ رسول معظم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بہتر شخص وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ اور ابن حبان اور سلسلۃ الصحیح ارواء الغلیل کے اندر یہ حدیث کے الفاظ بھی ہیں، سلامتی چاہتے ہو تو ایک دوسرے کو سلام کرتے رہو۔ سلام اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے ایک مبارک نام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جب دو آدمی ملیں تو ان میں سے سلام میں پہل کون کرے؟ تو آپ نے فرمایا جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ سلام میں پہل کرتا ہے۔ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے۔ تو اسی طرح ایک چوتھی حدیث ملاحظہ فرمائے، آدمی اس نے السلام علیکم کہا، آ کر بیٹھ گیا، آپ نے جواب دیا، فرمایا آپ کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ دوسرا ہے تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے جواب دیا اور فرمایا آپ کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ تیسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے فرمایا آپ کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ سنن نبی داؤد کے اندر باب و کیف السلام کے اندر یہ حدیث ہے۔ اور اسی طرح رسول معظم علیہ السلام کی اور بے شمار حدیثیں ہیں۔ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آنے کی وہ اجازت طلب کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں اندر آ جاؤں۔ آپ نے اپنے خادم سے فرمایا اسے اجازت لینے کا طریقہ بتاؤ، تو خادم نے جا کے اسے سلام کا یہ اجازت لینے کا طریقہ بتایا کہ جب بھی کسی بندے کے پاس اب جائیں تو یوں کہا کریں السلام علیکم ادخلوا، کیا میں آپ کے پاس آ سکتا ہوں؟ تو آپ اس طرح الفاظ کے سامنے والا پھر آپ کو اجازت دے دے گا۔ تو سنن نبی داؤد کے اندر یہ حدیث ہے باب الاستئذان کے اندر۔ اسی طرح ایک آدمی نے کہا کہ میں اپنے گھر میں ماں سے بھی اجازت طلب کر کے جاؤں، آپ نے فرمایا ضرور۔ ماں کی اس نے کہا میں خدمت کرتا ہوں، آپ نے کہا پھر بھی اجازت لے کے ماں سے اندر گیا کرو۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم برہنہ حالت میں عریاں اور ننگی حالت میں اپنی امی کو دیکھو، یا پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کہ پھر اجازت لے کر، ماں ہے گھر میں پھر بھی اجازت لے کے اندر جایا کرو۔ تو یہ کتاب الموطا کتاب الجامع باب الاستئذان کے اندر حدیث ہے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس سیدھا اسی طرح چلا آیا، اس نے سلام وغیرہ نہ کیا، تو آپ نے فرمایا ارجع فقول السلام علیکم، لوٹ جاؤ واپس، آؤ دوبارہ اور ہمیں کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنن نبی داؤد باب کتاب الادب اور باب الاستئذان کے اندر حدیث ہے۔ تو اسی طرح ہماری آج کی ذہنی جو پریشانیاں ہیں، ذہنی جو دباؤ ہے، ہمارے اندر جو معاملات ہیں پریشانیوں والے ختم ہو سکتے ہیں ایک دوسرے سے ہم سلام کریں۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حالت یہ بن جائے گی کہ لوگ اپنے پہچان والوں کو سلام تو کریں گے لیکن جن سے پہچان نہیں ہوگی ان سے سلام نہیں کریں گے۔ یہ مسند احمد میں فرمایا قیامت کی نشانیاں یہ، ہمیں جاننے والا ہے نہ جاننے والا سب کو سلام کرنا چاہیے۔ افشوا السلام، لوگوں سلام کو عام کرو۔ اس لیے ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں ہر وقت اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ، ہمیں ہر وقت سلام کرنا چاہیے۔ خالی کمرے میں جائیں، مسلمانوں سے گزریں، بازاروں میں، مساجد میں، گھروں میں،